ایک بھی مقام یقین مل جائے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. دیکھیے یہ جو بحثیں ہیں یہ بند کمرے میں ہوتی تھی, ہر ایک کو یہ درس بتایا نہیں جاتا تھا, حتیٰ کہ مومنین سے بھی تقیہ میں نے کہا کیا جاتا تھا کہ جس میں طاقت نہیں, صلاحیت نہیں, وہ سمجھے گا نہیں, الٹی سیدھی باتیں کرے گا. بند کمروں میں یہ علم عرفان ہے اہل بیت کا, جو اہل بیت نے سکھلایا ہے, آج بھی اس کے استاد ہیں, بند کمروں میں سکھاتے تھے. مگر الحمدللہ آج یہ علم عرفان عام ہو گیا. اصل بات آیت اللہ حسن زادہ عامری کے شاگرد ہیں, زندہ ہیں, اللہ انہیں عمر طولانی عطا فرمائے. آیت اللہ احدی اس ماہ مبارک رمضان میں جو گزرا ہے, پورا ماہ مبارک رمضان درس دیا ہے. البتہ وہ درس ایتا, جیسے یہ واٹس ایپ کی طرح ایتا ایرانیوں نے بنایا ہے, اس میں موجود ہیں 20 یا 25 درس دیے ہیں کہ برزخی آنکھ آپ کی کیسے کھلے, لکھے ہوئے ہیں. آپ اس کو گوگل میں ٹرانسلیٹ کر لیں, اردو انگلش میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. انہوں نے کہا یہ درس پہلے عام نہیں ہوتے تھے, خاص شاگردوں کو ہم سکھاتے تھے, مگر کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ کی وجہ سے جھوٹے پیر بہت پیدا ہو گئے, جھوٹا عرفان بہت پیدا ہو گیا ہے, اور وہ لوگوں کو, جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, پیری مریدی بنانے والے. عرفان یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مرید بناؤ. عرفان کی تعریف ہمارے استاد حضرت آیت اللہ حسن زادہ عامری فرماتے ہیں, عرفان کیا ہے؟ از خدا جز خدا چیزی مخواہ. ایک جملے میں عرفان بتلا دیا, یعنی خدا سے, خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر. اگر پیسے کا سوال کیا عرفان نہیں ہے, حکومت کا سوال کیا عرفان نہیں ہے, طاقت کا سوال کیا عرفان نہیں ہے. خدا سے, خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر. خدا مجھے اپنی محبت دے, خدا مجھے اپنی معرفت دے, خدا جو تیرے محبوب ہے ان کی محبت دے. صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی, لہذا علم عرفان اہل بیت کا خزانہ ہے. ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں جن کی چشم برزخی کھلی ہوئی تھی. آیت اللہ مراشی نجفی, شاید جن کی عمر بڑی ہو, دیکھو امام خمینی کے ساتھی تھے, حرم پاک میں نماز پڑھاتے تھے. اب ان کا واقع 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. طالب علم تھے تو مقام یقین کے پیچھے تھے, یعنی کہ صرف پڑھو نہیں, عمل کرو. مسجد سہلا میں 40 نکالا, یہ آخری دن تھا کہ امام کی زیارت ہونی تھی. ادھر کوئی دشمن اہل بیت نے کہا آج طالب علم ملا ہے, اس کو قتل کرتے ہیں. یہ عبادت میں مشغول تھے, ادھر سے چند دشمن اہل بیت چاقو لے کر, خنجر لے کر اس پہ حملہ آور ہوئے. طالب علم تھے نجف میں, ادھر انہوں نے حملہ کیا. آیت اللہ مراشی نجفی نے کہا یا صاحب الزمان ادرکنی. اچانک مولا کا نور چمکا اور مولا نے ایک للکار دی, وہ سارے ظالم بے ہوش ہو کے گر گئے. سلوات ایک مرتبہ زیارت. دوسری مرتبہ امام زمانہ کی زیارت ہوئی, حضرت محمد کی زیارت ہے, امام زادہ ہے. وہاں جا رہے تھے, راستہ بھٹک گیا. یہ دعا پڑھی الہی عزم البلا, مولا امام زمانہ راستہ بھٹک گیا ہوں, بھوکے پیاسے تھے, شدت پیاس سے گر گئے. جب آنکھ کھولی تو امام زمانہ کی گود میں تھے. یہ وہ ہستی ہے, یہ مقام یقین ہے. امام زمانہ نے پانی پلایا. آیت اللہ مراشی نجفی کی زندگی میں ایسا میں نے پانی نہیں پیا. بھائی یقین یہ کہ دنیا میں جنت کی چیزیں آپ کھائیں, مریم کے لیے صرف نہیں ہے, ہر مومن مومنہ کے لیے. ہم ساری توجہ ہماری کدھر ہے؟ پیسے کی طرف, دنیا کی طرف, مقام کی طرف. دیکھیے نا یہ برتن اگر اس طرح سے کھلے آسمان کے نیچے رہے تو بارش کے پانی سے بھر جائے گا, لیکن یہی برتن اگر الٹا کر دیں, قیامت تک بارش پڑتی رہے, ایک قطرہ اس کے اندر نہیں جائے گا. ہمارا دل خاک کی طرف ہے, دنیا کی طرف ہے, شہوات کی طرف ہے, ہم ان چیزوں سے محروم ہیں. صلوات پڑھیے محمد وال. کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, پوری دنیا کو کیسے بدلیں گے؟ اس وقت پوری دنیا نہیں تو 90% لوگ عاشق مال ہیں, عاشق دنیا ہیں, عاشق ریاست ہیں, عاشق شہوات ہیں. مولا اتنا علم دیں گے, انسان کی عقل معراج پر پہنچے گی. انسان کہے گا سونے اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ سونا مجھے قبر میں عذاب سے بچا سکتا ہے, نہ پتھر بچا سکتا ہے. اگر بچائے گا تو خدا بچائے گا یا اہل بیت بچائیں گے. صلوات پڑھے محمد. نبیوں کا نعرہ فکر بدل
بدل جائے گی. اب فکر کیا ہے؟ کروڑپتی بنو، کروڑپتی بنو، ساری یہ پروپیگنڈا ہے. فکر یہ بنے گی کہ اللہ پاک میری برزخی آنکھ کھول دے، اللہ پاک مجھے تیل عرض کرنے کی، اللہ پاک مجھے میری قبر دکھا دے، اللہ پاک مجھے جنت کا میوہ کوئی دے دے. عزیزان گرامی، یہ انار کا واقعہ نہیں ہے. مولا نے جنت کے میوے اپنے اصحاب کو کھلائے ہیں، اور یہی مقام یقین ہے. سلمان مقام یقین پر ہے، ابو ذر مقام یقین پر ہے، اور کربلا کے سارے اصحاب مقام یقین پر ہے. مولا نے ہر ایک کو جنت دکھائی ہے، سارے مقام یقین پر. یہ ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ مقام یقین نہیں ہے، خوف اس لیے ہوتا ہے موت سے، مقام یقین نہیں ہے، شیطان کے فریب میں اس لیے آتے ہیں، مقام یقین نہیں ہے. تو حضرت آیت اللہ فرماتے مجھے پانی پلایا صحرا میں، امام کی گود میں تھا، میں اٹھ بیٹھا، ہاتھ چومے، قدم چومے، اور اس صحرا میں امام نے گرم روٹی کھلائی، کباب کھلایا، اور ایک پیغام دیا. ہمارے شیعوں کو کہو دنیا کی ساری مشکلات کا حل ہے، آخرت کا فائدہ ہے، یہ 5 عمل ضرور کیا کریں. فرمایا نماز فجر کے بعد میرے شیعوں، امام زمانہ کا پیغام ہے، آیت اللہ مراشی کے نجفی کے ذریعے سے سورہ یاسین پڑھا کرو. سورہ یاسین کے اتنے فائدے ہم گن نہیں سکتے ہیں، وہ دن محفوظ رہے گا. اور پھر جو نماز ظہر ہے اس کے اما تسالون جو 30واں پارے کی پہلی سورہ، اور نماز عصر کے بعد سورہ والعصر پڑھو، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو. اس میں آپ کی دنیا بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ، دنیا کی مشکلات بھی دور، آخرت کی مشکلات بھی دور. کبھی انسان فقیر نہیں ہوگا اگر سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آیت اللہ مراشی نجفی کی برزخی آنکھ کا واقعہ حضرت آیت اللہ احدی بتاتے ہیں. سب سے پہلے حرم میں آتے تھے، 100 سال 90 سال کے قریب عمر تھی پہلے اس بوڑھاپے میں. تو ایک سپاہی تھا، یہ شاہ کا زمانہ تھا، وہ رشوت خور تھا مگر نمازی تھا. وہ کہتے ہیں نماز جو ہے نا گناہوں سے بچا لیتی. تو اس سپاہی پر غسل واجب ہو گیا، پیسے نہیں تھے کہ جائے حمام میں غسل اتارے نماز فجر کے لیے. تو کہ کیا کروں؟ ایک بیچارے ٹیکسی والے کو خواہ پکڑا ہے اور اس کے تجھ پہ جرمانہ ہے تاکہ اس سے رشوت لے. اس سے 5000 رشوت لیے اور جا کے غسل اتارا اور آیا حرم میں نماز پڑھنے کے. اب یہ سپاہی بھی آ رہا ہے، ادھر آیت اللہ مراشی نجفی سلام کیا، قبلہ سلام. اس نے کہا سپاہی صاحب یہ 5000 جو رشوت کے پیسے سے غسل کیا ہے یہ غسل نہیں اترا ہے، یہ 5000 لو دوبارہ غسل کرو. صلوات پڑھ دیں. کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھ پہ غسل، میں نے 5000 رشوت کے لیے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اگر خدا ستار ہے تو ہم مظہر ستار، ہم مظہر ہیں، ہم کسی اور کو نہیں بتائیں گے، تمہاری اصلاح کے لیے تجھے بتلایا. اس واقعے سے وہ سپاہی اتنا مومن ہو گیا، رشوت چھوڑ لی، نماز تہجد گزار ہو گیا کہ جب انقلاب آیا تو امام خمینی نے پورے قم کا اس کو انچارج بنایا. صلوات پڑھے محمد والے. بس جان کرام، برزخی آنکھ کیسے کھلے؟ حضرت آیت اللہ احدی ایک آیت بتلاتے ہیں جو ہم سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جوشن کبیر کی آیت. فرمایا اسے 100 مرتبہ پڑھیں 40 دن تو آپ کی برزخی آنکھ کھل جائے گی. مگر ابھی آپ نے سنا کہ گناہ اگر باقی ہے تو نہیں کھلے گی، گناہ سے توبہ واجب ہے. آیت بہت زبردست ہے اور آقا نے اسی رمضان میں یہ اوپن درس دیا، ورنہ یہ بند کمرے میں ہوتا ہے، خصوصی مجتہدوں فلسفے میں، مجتہدوں فقہ میں. عوام کو یہ درس نہیں دیتے ہیں، کہا کیونکہ اس وقت ضرورت ہے، جھوٹے پیر بن گئے ہیں، وہ دھندا کرنا چاہتے ہیں جوانوں کو، اس لیے میں یہ عام کر رہا ہوں، وقت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ درس عام نہیں ہوتے. ہم پڑھتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کس آیت کا کیا فائدہ. غالباً 13ویں ہے یا آگے پیچھے 12ویں آیت. یا علام الغیوب، یہ جوشن کبیر، خدا تو غیب کا جاننے والا، یا غفار الذنوب، اے گناہوں کو معاف کرنے والا، یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والا، یا مغلب القلوب، اے دلوں کو دین پہ مستحکم کرنے والا، یا منور القلوب، اے دلوں کو نورانی بنانے والا، یا طبیب القلوب، اے دلوں کو ٹھیک کرنے والا، ایک دلوں کے ڈاکٹر. ہاں، یا منفس الغموم، یہ پورا ٹکڑا جو ہے 13 یا 12 علامہ الغیوب سے دیکھ لیں. اسے 100 مرتبہ پڑھے 40 دن تو اللہ پاک آپ کی برزخی آنکھ کھول دے گا. جب برزخی آنکھ کھل گئی تو اب گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. شیطان آپ کو شکست نہیں دے سکے گا، آپ شیطان کو شکست دے دیں گے.